دشمنی کا انجام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک چالاک چیونٹی اور عقلمند طوطا رہتے تھے۔ یہ دونوں جانور اپنے اپنے کام میں ماہر تھے۔ چیونٹی اپنی محنت سے مشہور تھی، جبکہ طوطا اپنی عقلمندی اور ہوشیاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ دونوں پہلے بہت اچھے دوست تھے، لیکن ایک دن جنگل میں ایک بڑا تنازع ہو گیا۔ چیونٹی نے طوطے پر الزام لگایا کہ وہ رات کو اس کے کھانے کا ذخیرہ چرا رہا ہے۔ طوطے نے یہ سن کر بہت غصہ کیا اور کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ چیونٹی نے طوطے کی بات نہیں مانی اور دونوں میں شدید بحث ہوئی۔ بحث کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دشمنی کو انتقام کی شکل میں بدلیں گے۔ چیونٹی نے اپنے دوستوں کی مدد سے طوطے کے گھونسلے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ طوطے نے بھی جواب میں چیونٹی کے راستے میں کانٹے اور پتھر ڈالنے شروع کر دیے تاکہ وہ اپنے کام نہ کر سکے۔ یہ دشمنی دن با دن بڑھتی گئی اور جنگل میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ دونوں کی دشمنی کا اثر دوسرے جانوروں پر بھی پڑنے لگا۔ ایک دن جب دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف تدبیریں کر رہے تھے، ایک بزرگ خرگوش نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ بزرگ خرگوش نے چیونٹی اور طوطے کو پاس بلایا اور کہا، تم دونوں کی دشمنی نے پورے جنگل کا امن و سکون برباد کر دیا ہے۔ اگر تم دونوں اسی طرح لڑتے رہے تو ایک دن تم خود بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ چیونٹی اور طوطے نے بزرگ خرگوش کی بات سنی اور سوچنے لگے۔ انہوں نے اپنے رویے پر غور کیا اور انہیں احساس ہوا کہ ان کی دشمنی نے نہ صرف ان دونوں کو بلکہ پورے جنگل کو متاثر کیا ہے۔ چیونٹی اور طوطے نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ دوست بنیں گے اور جنگل میں امن و سکون بحال کریں گے۔ اس دن کے بعد چیونٹی اور طوطے نے مل کر کام کیا اور جنگل میں خوشی اور خوشحالی واپس آ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمنی اور انتقام کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ محبت اور دوستی ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ Like, comment, and subscribe.